قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. بسم البركة کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام المجيدين وعلى أصحابه صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت ملی فرشتوں کے ذریعے. حضرت یحییٰ کا لقب مصدق، دوسرا لقب سید، تیسرا لقب حصور، چوتھا لقب نبی، پانچواں لقب صالحین میں سے. تمام ایک صرف پیدائشی لقب ہے. اب یہ نبی جب پروان چڑھے ہوں گے تو اس لقب میں چار چاند کتنے ہیں. پیدائشی طور پر کہ میں ایسے یحییٰ کی بشارت دے رہا ہوں جو یحییٰ اس شان کے ہیں. نبی کا پوزیشن اس سے سمجھ میں آتا ہے. اور یہ تو عام نہیں ہے، اور اس نبی کی پوزیشن سے سید الانبیاء کا پوزیشن زبردست ہے. جب یہ بشارت ملی تو حضرت یحییٰ نے کیا کہا، حضرت زکریا نے کیا کہا، اور وہ دیکھیے. قال بول پڑے رب اے مولا انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، میرے لیے کہاں سے بچہ ہو. میرے لیے میرے کو بچہ ہو گیا ترجمہ، میرے لیے کہاں سے بچہ ہو. وقت بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، میں 120 سال کی عمر ہو چکی. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، اب تک 90 سال کی عمر ہو چکی. یہ تعجب کے طور پر کہا تھا، انکار کے طور پر نہیں، تعجب کے طور پر. کہ عمومی طور پر صحیح یہی ہے کہ صحیح عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب عمر ڈھل جاتی ہے تو بچے نہیں ہوتے. یہ تو اسی بنیاد پر عمر ڈھلنے کی وجہ سے انہوں نے کہا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال اے زکریا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جسے چاہ دیتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. کذالک، اسی طرح اللہ کرے گا، ما یشاء، جو چاہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور پیدا کرنا چاہا ہے، حضرت یحییٰ کو بھیجنا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ کے فعل میں کسی کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال، دوسرا عرض، دوسری گزارش کرتے ہیں. قال مولا رب اجعل لی آیہ، ایسا کر. کمال ہوتا ہے کوئی جب محبوب بن جاتا ہے کسی کا واقعی، اور صحیح محبوب، وہ چاپلوسی نہیں. جب تک چائے وغیرہ چل رہی ہے تو دوست ہیں، جہاں بند ہو گئی ختم ہو گیا. ہاں وہ ویسا نہیں، واقعی میں ریئل میں ایک دم صحیح میں. تو محبوب اور محب کا جو رشتہ ہوا کرتا ہے وہ ہدایت اور عمدگی کا رشتہ ہے. حضرت زکریا پھر عرض کرتے ہیں رب اجعل لی آیہ، مولا میرے لیے کچھ نشانی بتانا، کچھ نشانی بتانا. اس سوال میں دو پہلو تھے، کیا مجھے جوان کرے گا اور میری بیوی کو جوان کرے گا، ایسا. ایک یہ کہ کس طرح پیدا کرے گا، کیا مجھے پھر طاقت ملے گی یا پھر جوانی ملے گی، ایسا. اسی عمر میں طاقت ملے گی یا پھر جوانی ملے گی. یہ اس طرح سے ان کا یہ تھا، ان کی سوچ تھی، اور اس طرح سے عرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نشانی چاہتے ہو، سنو کمال ہے، دیکھیے گا. قال آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے. دیکھیے گا یہاں پر قرآن پر اگر تھوڑی سی بھی آپ اس محفل کی واقعی قدر سمجھتے ہیں، علمی قدر. آیتوں کا، تیری آیت، جبکہ آیت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آیت سے مراد وہ قرآن کی آیت مراد نہیں، نشانی مراد. تو الفاظ قرآن کو بھی سمجھنا ہم لوگوں کو کہ ہر آیت اللہ کی آیت نہیں ہوتی، کچھ نبی کی بھی نشانی ہوا کرتی ہے. ہاں آیتوں کا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ. 3 دن تک بات نہیں کرنا. اب یہاں پر ترجمہ جو ہے نا ایک دم نہیں سمجھ میں آتا. آپ لوگ اردو میں جب دیکھیں گے اس کا ترجمہ تو تم 3 دن تک بات نہیں کرو. اس کا یہ مطلب
عمومی طور پر عوام لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ چکرانا، نہیں ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو بولی کی جو قدرت ہے، بولی کی جو کیپیسٹی ہے، وہ لوگوں کے اعتبار سے وہ چھین لے گا. چھین لے گا کا مطلب یہ کہ بولنے کی طاقت نہیں دے گا، لیکن کس چیز کی طاقت دے گا؟ الا رمزا، اشارہ کرنا. بس کوئی اگر کچھ پوچھے بھی تو اشارہ کرنا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں ایسے موقع سے تمہیں دے رہا ہوں اور اتنی ناز و نخرے اور نعمت کے چہیتے کو دے رہا ہوں کہ اب اس کے بدلے میں تو لوگوں سے بات تک نہیں کرنا، بس صرف میرا ذکر کرنا اور شکریہ ادا کرنا. بس تیری زبان بھی اگر کھلے تو میرے شکر کے، اس لیے تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے. یہ ہے اصل میری خواہش یہی. بولتے نہیں آپ ایسا کیجیے، اتنا دینے کو تیار ہو، آپ وہاں نہیں جائیں، یہ دینے کو تیار. اللہ پاک کی یہ وصیت تھی کہ لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کرنا. اچھا 12 نمبر آپ سورہ مریم میں 26 میں ہے، 16 میں جائیں گے تو اس میں ہے 3 رات کا تذکرہ. 12 رات دن کے بغیر نہیں، دن رات کے بغیر نہیں. 3 کی گنتی رات اور دن کے ملانے کے بعد ہی آئے گی، تو وہ اس طرح سے آپ سمجھ لیں. یہاں پر ثلاثۃ ایام، 3 دن تک بات نہیں کرو گے الا رمزا، مگر اشارے سے. رمز بولتے اشارے میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا خوب ذکر کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام بس اللہ کی پاکی بیان کرنا. اس کی طاقت تمہیں دوں گا، ذکر اور شکر کی طاقت تمہیں دوں گا. اور اس کے بعد لوگوں سے بات تک نہیں کرنا، کیونکہ عظیم نعمت دے رہا. اس سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن کو جب نعمت ملے ایک اللہ کی طرف سے، تو اس نعمت کا پورے طور پر سب سے پہلے دل کے اطمینان کے ساتھ حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے نعمت دیا ہے، ہم نے اس نعمت کا اپنے حساب سے اللہ کا حق ادا کر دیا. ہم اپنے حساب، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ نعمت لے کر کے بھول جائے. یہ اس طرف دھیان دلانا چاہ رہا تھا. اب آگے دیکھیے، اب یہاں پر حضرت مریم بھی آئی تھی بیچ میں، حضرت زکریا کی خالو بیٹی، خالو تھی حضرت زکریا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، مال ہے. آگے دیکھیے، یہ تو یہاں تک ہو گئی بات. اور پھر حضرت یحییٰ کو نبوت بچپن ہی میں مل جاتی ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یہ سورہ مریم میں اس کی پوری تفصیل آئے گی. قوت کے ساتھ کتاب لو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی. اور نبی کو جو حکمت ملتی ہے، حکمت سے مراد نبوت ہوا ہے. نبی کو جو حکم ملتا، حکمت ملتی، نبوت صبیہ بچپن ہی. یہ سب آیتیں اگر پڑھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے کہ نبی 40 سال کے بعد بنے یا نہ بنے. ایسا کچھ بھی نہیں. ایک بات کہہ دو، یہ نبیوں کے نبی ہیں، ختم. یہ نبیوں کے نبی ہیں. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، قرآن پاک ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حضور کی نبوت اصلی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچرلی طور پر نبی ہے. توجہ دیجیے. اور دیگر انبیاء کرام نیچرلی طور پر بشر ہے، بعد میں نبوت ملی. یہ شان ہے حضور آپ کے ہمارے نبی کے. الحمدللہ. اس میں پریشان ہے. صبیہ بولتے ہیں بچے کو صبیٌ، صاد بایا، صبی معنی بچہ. اب اللہ پاک خود فرما رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں حکم بچپن ہی میں عطا کیا، نبوت بچپن ہی میں. اور یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسولوں میں سے بھی نہیں، رسول نبی سے اعلیٰ ہوا کرتے. اور ایک رسول ہے جو حضرت عیسیٰ ہے، وہ بھی بچپن میں بات کرے، وہ بھی بچپن ہی میں میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ نے کتاب عطا کیا، مجھے نبی بنایا. بچپن ہی میں ایک دم ماں کی وفاداری کے لیے. کہنا یہ ہے کہ یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. اپنے نبی کے اسٹیٹس کو توحید اور سنت کے آئینے میں جتنا اعلیٰ کریں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا. اس وقت پریشان اور جھگڑے کی بات نہیں. تو اب آگے دیکھیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کیجیے جب ملائکہ نے کہا، واہ، اللہ پاک جب کسی کو چاہ لیتا ہے. یہی ایک ایسی عورت ہے کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرشتوں کی آواز سنایا ہے. فرشتوں کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، لیکن ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرشتوں کو کہا کہ مریم سے تم خطاب. مریم نے فرشتوں کی آواز ڈائریکٹ، مریم کے مخاطب مریم سے خطاب فرشتوں نے کیا. کیا کیا؟ یا مریم، اے مریم. ڈائریکٹ کلام سن رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. ان اللہ اصطفاک، وہی پرانے جملہ، اصطفا میں نے چن لیا. ان اللہ اصطفاک کے کافر کی معنی عورت کے لیے مانا ہوتا، کا ہوتا تو مرد مانا. ان اللہ اصطفاک کے، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا. پھر بھی آپ عورت کے لیے یہ عقیدہ
کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت نہیں عطا کی. سلیکٹ ہونا اور ہے، سلیکشن اور ہے، لیکن نبوت ایک خاص ہے جو مردوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص رکھا، عورت کو نبوت نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر دیکھیے وہی جملہ، ان اللہ اصطفیٰ کے، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک، اور تجھے خوب پاک صاف ستھرا رکھا. پاک صاف ستھرے سے مراد یہ ہے کہ تو نے جو جنم دیا حضرت عیسیٰ کو جو دو گی، یہ کوئی عیب یا کوئی غلط کاری سے نہیں، تمہیں پاک صاف ستھرا رکھا. ایک اور دوسری بات یہ کہ پیریڈز وغیرہ سے پاک رکھا. تیسری بات دیکھیے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور سنو تمام عورتوں پر تجھے چن لی، تمام عورتوں پر تجھے، عالمین کی تمام عورتوں پر تجھے چن لیا. 4 عورت، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ. یہ لیکن محققین کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ نبی پاک کی محبت ملی. اس بنیاد پر محققین حضرت عائشہ کی طرف ہے. اور حضرت فاطمہ کا کیا کہنا، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہی، ان کا تو کہنا ہی کچھ. اللہ پاک ہماری تمام بہنوں، بیٹیوں، عورتوں کو ان کے صدقے میں بخشش فرمائے اور ان کی قیادت نصیب فرمائے. آگے دیکھیں، یا مریم، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، کمال ہے، کیا ادب و احترام ہے. اور ہم باپوں کو، عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیسا درس دینا چاہیے، اس سے سیکھیے. یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے ادب سے کھڑی رہا کرو. قاف نون تا جہاں پر بھی آتا اس کا معنی ہوتا ہے ادب سے، خاموشی سے کھڑے رہے. ایک بات اس سے سمجھ میں آئی کہ کھڑا رہنا اور خاموش رہنا یہ ادب کا عرف، قرآنی عرف نہیں سمجھ. یہ قرآن پاک اور توحید کا تقاضا ہے، کھڑے ہو کر کے باادب خاموش رہنا. ادب و احترام کے تو بہت سارے اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے کلچر ہے ادب کا، لیکن قرآنی کلچر ہے کھڑے ہو کر کے خاموش رہنا، یہ زیادہ ادب کا، یہ کھڑے ہو کر کے باادب. تو یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے باادب کھڑی رہا کرو. واسجدی، اور سجدے کیا کرو. ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، پیچھے میں نے اسی قسم کی آیت جب پہلے بارے میں آئی تھی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ نماز کی فرضیت اس سے ثابت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. لیکن یہاں پر عورتوں کے لیے تو ہے نہیں، لیکن ان کی شریعت، ان کا سجدہ مراد ہے یہاں پر، امت محمدیہ نہیں. اور سب سے بڑی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک تو عورت بھی پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ. یہ تو بعد میں لپسٹک لگانے کا جب مسئلہ آ گیا اور الٹے پلٹے جھن کا مسئلہ آ گیا تو اب تو آٹومیٹکلی طور پر وہ رکی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارے جب کہتا ادب کے ساتھ کھڑی رہو، کنڈیشنلی ہے ان کو تمام زاویے سے، اس لیے آج ان کے لیے نہیں تنہائی کے طور پر وہ نماز پڑھیں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک سنے ہیں آپ کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، صحن میں نماز پڑھنا باہر پڑھنے سے بہتر ہے. یہ تنہائی جتنی ہوگی ان کی سکوٹ میں جتنا وہ رہیں گی الحمدللہ اتنے ہی اللہ پاک تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. بلکہ بڑا اچھا، کل فیس بک پر ایک جملہ بڑا اچھا لگا، ایک نقاب پوش بڑے اچھے سے نقاب پہن کر کے جملہ لکھا تھا. حالانکہ بات مطلب عمومی ہے لیکن دل میں لگ جاتی ہوتے ہیں نا، کبھی اثر کر جانا. بات کہتے ہیں کہ میں بے پردہ نہیں گھوموں گی. ارے فیشن کا زمانہ ہے، اپنی سہیلی ہے فیشن کا زمانہ. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فیشن کرو گی تو تمہیں شوہر پیار کرے گا، اور پردہ کے ساتھ گھومو گی تو رب پیار کرے گا. تب اللہ ہے ایک دم لگ گیا دل سے، ہمیں اللہ میرا رب پیار کرتا ہے، رب محبوب رکھتا ہے پردہ کرنے والا. سبحان اللہ. پاک ہم سب کو یہ سوچ، ہم سب کی بہو بیٹیوں کو یہ سوچ عطا فرمائے. آگے دیکھیے آیت نمبر 43 کے بعد جو ایک بڑی عمدہ آیت آ رہی ہے اور بڑے اچھے سے سمجھیے گا، وہ بڑی اچھی آیت ہے. آج کی مطلب یہ کہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے حبیب مکرم، غیب، یہ غیب کی خبروں میں سے، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک جملے پر ذالک معنی یہ جو پوری باتیں گزری. من معنی سے انباء نبؤن کی جمع ہے. بار نمبر 30 میں آپ دیکھیں گے اما یتساءلون عن النبأ، نبأ خبر کو، نبأ عظیم بڑی خبر مراد قیامت ہے. تو نون با الف دیکھیں گے جب ڈکشنری میں تو نبؤن معنی خبر ہو، اس کی جمع انباء.
یہ سنگولر اور پلورل کا سمجھ، تو اس کی جمع انبا ہے، یہاں پر انبا ہے، نبون مانے خبر، انبا مانے اخبار، تو انباء الغیب غیب کی خبروں، اور من مانے سے مانے بات، پوری غیب کی خبر نہیں ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے، زکریا کا واقعہ، مریم کا واقعہ، یحییٰ کا واقعہ، یہ غیب کی خبروں میں سے، توجہ دیجیے گا۔ اور کیا فرماتا اللہ، نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں اس خبر کی الیکا، آپ کو، ایک دم آسان بات۔ یہاں پر جو لاجیکلی طور پر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آج امت کا ایک طبقہ اس طرح کی بات، جتنی بھی نبی پاک کو جو علم ملے ہیں وہ سب وحی ہے، ایک بات یہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جب علم مل جاتا ہے تو اب وہ پرزینٹ ہو جاتا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، ہاں پرزینٹ ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اب وہ غائب نہیں رہتا۔ یہ دونوں بات کو میں اس آیت کریمہ سے سمجھاؤں کہ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو ہے، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، نسبت سے اس کا حکم بدلتا، حقیقت نہیں بدلتی، اس کا حکم بدلتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک یہ دکان میں ہے، میں ہمیشہ اس مثال میں دوں، جب تک یہ دکان میں کوئی بھی خرید سکتا ہے، ہندو بھی خرید سکتا ہے، جو بھی جمراتی جو بھی خرید سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے پیر نے اس کو خرید لیا ہے تو اب یہ جو ہے، اب وہ ہندو کے یہاں تو اب چون نہیں رہے تھے، اب پیر کے یہاں اگر مل گیا تو چوننا شروع کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیے وہ حقیقت نہیں، تولیہ ہی ہے، یہ تولیہ ہی، اس کی حقیقت نہیں بدلی، نسبت سے اس کا حکم بدل گیا۔ سیم ایسے ہی غیب جو ملتا ہے نبی کو، وہ غیب ہی رہتا ہے، حکم بدل جاتا ہے، غیب ہی رہتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ مطلب یہ کہ نبی کو جتنے بھی علوم ملے ہیں وہ سب جو ہے وہ غیب نہیں ہے، وہ پرزینٹ ہے، تو اب غیب ہی نہیں رہا، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اور اس سے اب قرآن پاک کی مطلب توحید پر کتنا بڑا زبردست طنز ہے، اور توحید پر کتنا بڑا اعتراض ہے، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے علم کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کا علم حضوری، قدیم، غیر حادث، ازلی۔ اگر نہیں سمجھے یہ جملہ، حضوری بولتے ہیں پرزینٹ، اور قدیم بولتے ہیں نہ مٹنے والے کو، ہمیشہ رہنے والا۔ حضوری کے مقابلے میں حصولی ہوتا، حضوری کے مقابلے میں حصولی یعنی حاصل کرنا، تو اللہ پاک کا علم ہے، ہمارا علم حصولی ہے، سمجھیے گا۔ تو مخلوق کا علم حصولی ہے، حاصل کرنا، اور مخلوق کا علم جو ہے حادث ہے، قدیم کے اپوزٹ۔ حادث بولے تو فنا ہونا، کیونکہ جب مخلوق ہی فنا ہونے والی ہے تو اس کا علم بھی فنا ہوگا۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ تو آپ بتائیے، جب اللہ کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم حضوری، قدیم، غیر حادث ہے، اللہ کا علم حضوری ہے، ہمیشہ کسی بھی زاویے سے، ارے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی پلک لینے کی کیفیت کو جانتا ہے، اور سینوں میں جو کھٹک رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک کا علم کسی بھی زاویے سے اس سے دور نہیں ہے، بلکہ سے دیگر غیب نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ان پرسنٹ کا پہلو لیتے ہیں، غیب کو ان پرسنٹ کا نام دیتے ہیں، اور حاضر ہونے کو صرف پرسنٹ کا نام دیتے ہیں، تو پھر اللہ پر بہت بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ عالم الغیب، اس کو کہنا ہی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے پاس جتنے بھی علوم ہیں سب حاضر ہیں۔ تب علم غیب اللہ کے لیے کہنا ہی بیکار ہو جائے، تب تو علم حضور ہی کہنا پڑے گا، سارا علم حاضر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نوحی ہے میں یہ اعتراض کرنا کہ اللہ کے رسول کو جو بھی علم یا نبیوں کو جو بھی علم ملتا بشمول خصوصیت کے ساتھ افضل الانبیاء محمد رسول اللہ کو علم غیب جو ملا، تو ملنے کے بعد وہ وحی کے ذریعے سے ملا، ایک اعتراض یہ ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جب مل جاتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ یہ دونوں اعتراض علمی طور پر خیانت ہے، علم کی دنیا میں بہت بڑی جہالت ہے، علم کی دنیا میں بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک دیکھے گا جو بھی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرنے کو وحی بولتے، اللہ کی بات کرنے کو وحی بولتے۔ واوحا، یا عربی میں آپ جا کر دیکھیے، بات کرنا، یہ بات کرنا، لیکن رب کی طرف جب یہ واوحا یا کی نسبت ہوتی تو اس کو بولتے ہیں وحی الہی۔ لیکن اب پارٹ نمبر 8 میں آپ جا کر دیکھیے، اس میں صاف ایک یہ لفظ وحی یوز ہوا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ يُوحِي بَعْضُهُمْ، یہ جنات اور شیاطین، یہ جنات شیاطین الانس والجن، جن اور انس کی شیاطینی کوالٹی ہے جو ایک دوسرے کو وحی کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے یہاں پر بھی وحی، اب یہ کون سی وحی ہے؟ تو یہاں پر صرف جو ہے اشارہ ہے، بات ڈالنا ہے، بات کرنا ہے، یہ شرعی وحی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کا مطلق معنی ڈکشنری کے اعتبار سے بات کرنا ہو،
تو بات کرنا یہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہے. تو اللہ جو بات کرتا ہے جس سے اس ذات کا نام ہوتا ہے انبیاء، نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے صفات کے کو پرچار کرنے والے، جس کو آپ مبلغین بھی بولتے ہیں، تبلیغ کرنے والے. تو اللہ سے جو بات کرے، اللہ بات کرنے والا اس کو موحی بولتے، بات کرنے والے، اور اللہ کی بات کو وحی بولتے. اور جس سے بات کیا جائے موحا الیہ یا موحا الیکا، جو بھی کہے آپ، جس کو اس سے بات کیا جائے. خیر، تو وحی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ کبھی ڈر جاتے ہیں، نہیں یہ وحی ہے، ایسا بول دیتے ہیں کہ آپ سامنے والا بچہ ڈر جاتا ہے، یہ کیا کہہ کے بول رہے ہیں نا. نہیں، جو کچھ بھی نبی کو معلوم ہے وحی کے ذریعے. بھائی اللہ جو نبی کو بتاتا وہ وحی کے ذریعے ہی سے بتاتا، وحی کے ذریعے ہی سے بتاتا ہے. یہ آپشن ہے بتانے کا، لیکن اس آپشن میں عظمت تلاش ہو رہا ہے. آپ ایزی پہلو کیوں لے رہے ہو؟ یہ وحی ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ سے جو بات کرتا ہے اس کو وحی بولتے ہی نہیں. نبی سے جو بات کرتا ہے اس بات کو وحی بولتے. تو یہ ہے اصل آپشن، اس کو سمجھنا چاہیے. تو وحی کو کمزور جملہ نہ کہنا چاہیے، اس کو خفت کے اعتبار سے نہیں اٹھانا چاہیے. دوسری جو کہ نبی کو جو بھی معلوم ہے وہ حاضر ہے، اور اب اس کے بارے میں غیب کا جملہ ہی نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. غرض ہے کہ انبیاء کرام کہتے ہی ہیں اس کو، توجہ دیجیے، انبیاء کرام کہتے ہی ہیں اس کو جس کی نبوت کے لیے غیب کا تصور لازم، غیب کا تصور لازم. اسی لیے آپ غور کیجئے، میں نے ڈکشنری میں بتایا کہ نبون مانے خبر ڈکشنری میں ہوتا، لیکن آپ اس کو غور کیجئے تو وہی پر نمبر 30 کی آیت میں جو عظیم کی ایڈیٹنگ ہے، عظیم جو آیت ہے، اسی سے ایک تصور ملتا ہے غیب کا کہ ام یتساءلون، لوگ پوچھتے ہیں آپس میں نبع عظیم کے بارے میں، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ قیامت جو ہے یہ غیب ہے، قیامت جو ہے یہ غیب ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ نبوت کا جو تصور ہے یہ غیب کا تصور، اور اس کے مصداق کو نبی بولتے، جیسے فعل کے مصداق کو فاعل بولتے، کرنے والے کو فاعل بولتے، کام کو فعل بولتے. تو ایسے ہی نبوت کو فعل بولیے اور نبیون کو فاعل بولیے. نبوت کو فعل اور نبی، نبوت یہ غیب کی خبر کو بولتے ہیں. یہ علمی پہلو ہے، اس پہ تو کبھی بھی نوجوانوں کے سامنے یہ سب باتیں آئے کہ نہیں نبی کو جو بھی معلوم ہے وحی کے ذریعے، ایسا کبھی نہیں ہے. میں نے جمعہ میں ایک جملہ کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کر لیتے ہیں، کرنے سے پہلے اللہ انہیں آرڈر نہیں کرتا، لیکن جو کر لیتے ہیں اس کیے ہوئے کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لیتا، قبول کر لیتا. جیسے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کا حکم نہیں دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن جب بیعت کر لیے تو اللہ پاک کہہ رہا یہ جو آپ کر رہے تھے ابھی وہ آپ نہیں کر رہے تھے، میں کر رہا ہوں. اس لیے مطلب اپنے نبی میں کمزوری نہیں تلاشی، کیونکہ جتنا آپ کمزوری تلاشیں گے آپ کا اسٹیٹس آف ایمان کمزور ہوتا چلا جائے. جو آپ کا ایمان کمزور ہوگا، نبی تو شروع سے ان کا نیچر ہی افضل المخلوقات، ان کی عظمت ہی پر ان کی نیچر ہے. اس لیے کبھی بھی علم غیب کا پہلو ہو، وحی کا پہلو ہو، جو بھی پہلو آئے تو کبھی بھی دیکھیے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کہ مصطفیٰ کی ذات پر اس طرح سے جرح آئے جو جرح آپ پر آ جائے. کیونکہ یاد رکھیے سورج پہ تھوک پھینکیں گے تو آپ ہی کے اوپر گرے گا، آفتاب نبوت آپ ہی کے اوپر گرے گا کبھی بھی. تو یہ آیت کریمہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. رب خود کہہ رہا یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ نہیں کہا یہ غیب کی خبریں ہو کر پرزینٹ ہو جا رہی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا اللہ. یہ غیب کی خبریں ہیں جو حاضر ہو جا رہی نہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ تک وحی کرتے ہیں. اس سے طے ہو گیا کہ غیب کی علوم جو ہے اللہ پاک نبی کو عطا کرتا ہے، اور خاص طور سے یہاں پر الیکا کہہ کر مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور وہی بات وما كنت لديهم، جبکہ ارے یہ تو شان ہے، آپ وہاں موجود نہ تھے، لیکن ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ دور کی بات آپ کے سامنے لا کر رکھیں. وما كنت لديهم، لدا منے ہوتا ہے ان کے پاس، ہمن ان سب کے پاس آپ نہیں تھے موجود ظاہری طور پر. آپ تو عرب میں موجود تھے، کہاں یحییٰ کہاں زکریا، وہاں موجود نہیں تھے. لیکن یہ غیب کی خبریں ہیں. میری شان یہ ہے کہ میں اپنی شان کو آپ کی شان کے حوالے کر دوں اور آپ میری شان کو امت کے حوالے کر دوں. من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لدیہم، جبکہ آپ وہاں پر نہیں تھے. یاد رکھیں آگے فرماتا اذ یلقون اقلامہم، جب مریم کے لیے یہ قرآن نازل کی جا رہی تھی. قرآن یہ بہت اچھا جملہ ہے کیونکہ یہاں بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں. قرآن نازل کی جا رہی تھی ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، کون کرے گا، کون کرے گا. حضرت زکریا کچھ نہیں بول رہے تھے کیونکہ وہ جان رہے تھے یہ سب لوگ لڑنے والے
وہ کچھ بھی لے نہیں سکتے، میں تو رشتہ دار ہوں، میں ایک ہی لفظ بولوں. تو قرآن نازل کر رہے تھے، حضرت زکریا نے ایک ہی جملہ کہا کہ دیکھو میں خالو ہوں ان کا، اور سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اور خالو ہوں میں، ان کی خالہ میرے اس میں ہے. تو جیسے ہی بولے ان کو مل گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن نازل کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے ہمارے کو ہونا، ہمارے کو ہونا، ہمارے کو ہونا. واقعی لگتا ہے کہ پورا اسکرین لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ رہا اللہ. وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب یہ لوگ لڑ رہے تھے حضرت مریم کے بارے میں کفالت کے باب میں، تو آپ وہاں پر نہیں تھے. تو اگر آپ کو ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کمپلیٹ نبی کیسے ہوں؟ اس لیے کمپلیٹ علم پوری کائنات کا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ سارے جہان کے رسول ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ دیں گے کس کو؟ کیسے پہچانیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اس لیے ایک بات کھل کر کے سمجھیے کہ آپ کی لوازم نبوت میں داخل ہے ساری کائنات کا علم. اب اس کو آپ جو بھی کہیے، خیر کہیے، جو بھی کہیے، ساتوں طبقات ارض، ساتوں طبقات آسمان، جتنے بھی عالم ہیں ما سوا اللہ، عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عالم ہے. اور اللہ کے رسول کی شان ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضور کو رحمت بنایا، یہ ترجمہ نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ ہوتا تو عربی ہوتی وما جعلناک الا رحمۃ للعالمین. جالنا مانے ہوتا بنانا. ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، ایسا نہیں. وما ارسلنا، ہم نے آپ کو رحمت کے ساتھ رسول بنایا ہے. یہ تو رسول جو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، تو آپ کی رسالت میں رحمت داخل ہے، اور یہ رحمت والی رسالت سارے عالمین کے لیے. جملے پہ غور کریں. تو سارے عالمین کے لیے آپ رسول ہیں. جو رسول ہے تو رسول کے لیے پیغامبری فرض ہوا کرتی ہے، اور سارے عالمین کے لیے جب پیغامبری آپ پر فرض ہے تو سارے عالم کا بایو ڈاٹا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. ایک دم آسانی سمجھ گئے کتنا مطلب آپ کا ایمان، ہمارا ایمان اور خوش ہونا چاہیے اس میں کہ واقعی رسول کہا ہے کہ آپ رسول رحمت ہیں. آپ کو رحمت صرف بنایا گیا کہ آپ شفقت کریں، ایسا نہیں. آپ کی پیغامبری میں بھی رحمت ٹپکے گی، رسالت میں بھی رحمت ٹپکے گی. رحمت تو مشترک ہے، باپ بھی اپنے بیٹے پر کرتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے پر کرتا ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہوا کرتا ہے. آپ کی رحمت میں رسالت ہوگی، آپ کی رحمت میں رسالت ہوگی کہ قبول کرنے والا نہ چاہ کر کے بھی یقیناً قبول کر لے. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت بھی بتاتی ہے کہ حضور کے علوم غیبیہ لوازم رسالت میں سے ہے. یعنی ایک لفظ میں عقیدہ آپ میں کھل کر کے دے دوں کہ اگر کائنات ما یکون وما کان وما یکون کا علم بولتے تو لوگ پریشان ہو جاتے. لفظ پر غور کرو نا یار. ما مانے ہوتا ہے جو، کانا ہوا یعنی جو پاسٹ، جو پاسٹ، وما یکون اور جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر، تو تینوں زمانے. تو جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے یہ تینوں کا علم ہے رسول پاک. اب آپ بتائیے جہان اسی تینوں کا تو نام ہے. جہان یا تو پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا، یا فیوچر ہوگا. اس میں کیا ٹینشن لینا؟ اور رسول پاک سارے جہان کے ہیں، تو سارے جہان میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں تو آتے ہیں. اللہ کے لیے ما کان وما یکون کا علم ماننا یہ لمیٹڈ ہے، کیونکہ زمانہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کا علم ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی بتا قدیم ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو حضور ہی کو مانا جائے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا علم حضور ہی کو، یہ حضور ہی کو مانا جائے تاکہ توحید اپنی جگہ پر قائم رہے. وہ اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں، اور کائنات کی لمٹ ہے. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ سب کی ایک لمٹ ہے. زمانہ کہتے ہی ہے اس کو کہ جب گزر جاتا ہے لمٹ کے ساتھ گزرانا، پھر آ رہا ہے جو گزر رہا ہے یہ بھی ایک لمٹ ہے، یہ بھی گزر جائے گا، فیوچر آئے گا تو یہ بھی ایک لمٹ ہے. خلاصہ یہ کہ حضور کے لیے علوم غیبیہ ماننا یہ توحید کا تقاضا ہے، حضور کی رسالت کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کا لازمہ ہے. ذالک من انباء الغیب، کبھی بھی آئے آپ کے پاس کہ وحی کے ذریعے سے ہے، پرزینٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ سب باتیں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی رسالت عامہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے ساری کائنات کا علم آپ کے لیے لازم ہے. یہی آپ کو ہم کو عقیدہ رکھنا. دعا ہے اللہ پاک آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ جب تک زندہ رکھے، اسی عقیدے پر قائم رکھے، موت نصیب فرمائے. توحید